الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبی الکریم۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین اللہ کے حاضر و ناظر غیب کی خبریں دینے والے رسول حضرت سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے خلیفہ بلا فصل، جن کے محبوب ترین غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم پہ ایویکسی ٹی وی کی اس نشست میں حاضرین اور پوری دنیا میں سننے والے ناظرین شریک ہیں۔ الحمدللہ آج یوم ہے اس ذات اقدس کا، پاکستان میں مغرب کے بعد جو یوم شروع ہوا ہے 22 جمادی الثانی، یہ اس ذات کا یوم ہے جو حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہے، جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ اللہ اکبر، سب صحابہ کے امام، پوری امت کے امام، تمام امتوں میں حضور علیہ السلام کے بعد، انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل ذات اقدس حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ وہ صدیق اکبر، یاد رکھیے گا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے کہ ہر مقام پر حضور علیہ السلام کو انہیں وہ قرب حاصل ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ اگر مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے تو جن کا آج یوم ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی شہزادی ام المؤمنین ہیں اور بخاری کے مطابق حضور کی محبوب ترین زوجہ ہیں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا، ان کے والد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ مقام بھی حاصل ہے، یہ خاص مقام بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام گھرانے کو شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا پورا خاندان اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ وہ صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، آپ کے والد بھی صحابی، آپ کی والدہ بھی صحابی، آپ کی زوجہ بھی صحابی، آپ کے بیٹے بھی صحابی، آپ کی بیٹیاں بھی صحابی، آپ کے پوتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں مفسرین کہتے ہیں قرآن کریم میں 32 آیات ایسی ہیں جو شان صدیق اکبر کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور رسول اللہ علیہ السلام کی 300 کے قریب کا حدیث ہیں، کم و بیش 300 ایسی حدیث ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے اپنے غلام سیدنا صدیق اکبر کی شان کو نمایاں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جن کی تعریف فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ جن کو وجہ تخلیق کل عالم بنا رہا ہے، اللہ کا قرآن جن کی تعریف کر رہا ہے، انہوں نے اپنی 300 حدیث میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت میں لاکھوں سلام، اس زبان اقدس سے جس کو اللہ تعالیٰ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کا درجہ عطا فرماتا ہے، جس کی بات کو اس زبان اقدس سے 300 کے قریب حدیث ایسی ادا ہوئی جس میں
حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کی گئی ہے۔ اب آپ بتائیے، جن کی اس طرح حضور علیہ السلام کی زبان اقدس سے شان بیان ہو رہی ہو، قرآن کریم کی 32 آیات جن کے شان کی طرف اشارہ کر رہی ہوں، آج کا کوئی شخص ان کی شان بیان کرے یا نہ کرے، آج کا کوئی بندہ ان کا ذکر کرے یا نہ کرے، ان کی ذات کو کوئی اس سے فرق پڑتا ہے؟ آج جو بلند ہونا چاہتا ہے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ذکر کرے تو یہ ذکر اس کو بلندی دے گا، وہ ذکر کسی کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے۔ آپ نے خدمات دین کی فہرست ہے، اگر آپ کی خدمات دین پر ہی کلام کیا جائے، آپ کے دور خلافت کے ایک ایک پہلو پہ گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ نے کس طرح جانی قربانیاں دی، اس پر کلام ہو سکتا ہے۔ اپنے مال کی قربانی پہ گھنٹوں کلام ہو سکتا ہے۔ کئی جلیل القدر صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ عشرہ مبشرہ کو دیکھ لیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ ساتوں صحابہ جو ہیں انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی ہوں، حضرت سعد بن نبی وقاص ہوں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہوں، حضرت طلحہ ہوں، حضرت زبیر ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف ہوں، یہ تمام وہ صحابہ ہیں جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کیا ہے۔ یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں یقیناً دل کی عطا گہرائیوں سے اے آوائے کیو ٹی وی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے اے آوائے کیو ٹی وی حقیقتاً اہل سنہ و جماعت کے عقائد کا فروغ کرتا ہے۔ اے آوائے کیو ٹی وی وہ چینل ہے جو حقیقتاً اس وقت اہل سنت کے عقائد کو بیان کر رہا ہے کہ جہاں اہل بیت کی بات آئے تو اہل بیت کا ذکر بھی گج وج کے کرتے ہیں، جب مولا کائنات کی بات آئے تو مولا علی کا ذکر بھی گج وج کے کرتے ہیں۔ مولا علی پوری امت کے ہیں اور پوری امت علی والے ہیں، سب کا ذکر مولا علی کا ذکر گج وج کے کرتے ہیں۔ جب صحابہ کی بات آئے تو پھر دامن چھڑاتے نہیں ہیں، جب صحابہ کی بات آئے تو کنجوسی نہیں کرتے۔ افضل البشر بعد از انبیاء کا یوم آئے تو اے آوائے کیو ٹی وی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کا یوم آئے تو اے آوائے کیو ٹی وی اس کا اہتمام کرتا ہے۔ سیدنا عثمان غنی کا یوم آئے تو ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جتنے صحابہ کے ایام آئے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، جتنے اولیاء کے ایام آئے ان کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس بات پر مبارکباد کا مستحق ہے آوائے کیو ٹی وی۔ اللہ تعالیٰ ان کو دن دگنی اور رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ یہی اہل سنت کا حسن ہے کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول۔ یاد رکھنا، اس عقیدے سے پابند رہنا۔ سند یافتہ لوگوں کا ڈھیر لگا دینا کامیابی نہیں ہے، ایک بھی ہو لیکن احمد رضا خان کے عقیدے والا ہو تو بہت ہے، ایک بھی ہو مجدد الفسانی کے عقیدے والا ہو تو بہت ہے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی صحابیت پر قرآن مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ذرا دیکھو تو صحیح اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کی حضور علیہ السلام کے ساتھ معیت کو کس خوبصورتی کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، پھر جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر صدیق اکبر کی صحابیت پر قرآن میں مہر تصدیق ثبت ہو رہی ہے۔ صدیق اکبر کی صحابیت ماننا آپشنل نہیں ہے، جس کا دل کرے مان لے، جس کا دل کرے نہ مان لے، مان لے تو بہت اچھا، نہ مانے تو برا ہوگا صرف نہیں۔ قرآن کریم ان کی صحابیت پر مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے۔ آپ اگر قرآن کو مانتے ہو، آپ اگر اسلام اچھا لگتا ہے، آپ اگر اللہ کے دین میں رہنا چاہتے ہو تو ابو بکر کی صحابیت کو ماننا ضروری ہوگا، کیونکہ قرآن کی نص کا انکار ہو جائے گا ان کی صحابیت کا انکار کرنا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو افضل البشر بعد از انبیاء ہیں، ان کی صحابیت پر اللہ تعالیٰ قرآن میں مہر تصدیق ثبت فرما رہا ہے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت یہاں پر مفسرین نے کلام کیا ہے، انسان کو اپنے لیے خوف ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے، غم کسی اور کے لیے ہوتا ہے۔ اس وقت صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، اپنی جان کا خوف ہوتا تو مکہ سے نکلتے ہی نہیں، اپنی جان کا خوف ہوتا تو ایسے تو نہ ہوتا کہ جب ہجرت کے لیے نکلے کبھی آگے چل رہے ہیں، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں۔ حضور پوچھتے ہیں ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ جب یہ خطرہ ہوتا ہے دشمن آگے سے آئے گا میں آگے آ جاتا
جاتا ہوں، جب یہ خطرہ ہوتا ہے پیچھے سے آئے گا میں پیچھے آ جاتا ہوں، میرا یہ مدعا ہے میرے جسم کا ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو جائے تو خیر ہے، میرے ہوتے آپ کا بال بھی بھیگا نہ ہو۔ اللہ اکبر، یہ مصطفیٰ علیہ السلام کا، یعنی میرے ہوتے کوئی آپ کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھے بری، میری جان آپ پر قربان ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب غار میں ہیں، مفسرین بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو جب غدو ڈھونڈ رہے تھے، غار کے کنارے پہ پہنچ گئے، بالکل حضرت صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کی فکر میں رونا شروع کر دیا۔ اس وقت حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب یہاں صدیق اسماعیل صاحب بڑے خوبصورت شخصیات والی، چہروں والی شخصیات تشریف فرما ہے، حضرت مدینہ منورہ سے آئے ہیں، ہمارے بھائی عامر فیاضی بیٹھے ہیں، پوری دنیا میں اس وقت خدا جا رہا ہے، میں آپ کی بڑی بھرپور توجہ چاہتا ہوں۔ امام علوسی رحمہ اللہ یہاں پر کہتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ معنا، تو فرمایا اللہ ہمارے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ تمہارے ساتھ اور ہے اور میرے ساتھ اور درجے پہ ہے، کہا ان اللہ معنا۔ امام علوسی کہتے ہیں اللہ کے قرب کے معیت کے 4 درجے ہیں، ایک جو ہر انسان کو حاصل ہے، ایک پھر جو مسلمانوں کو حاصل ہے، اولیاء کو حاصل ہے، اس کے مقربین کو حاصل ہے، ایک درجہ جو تیسرا درجہ ہے یہ وہ ہے جو انبیاء کو حاصل ہے۔ امام علوسی کہتے ہیں چوتھا درجہ جو اللہ کا سب سے زیادہ قرب کا درجہ ہے، وہ درجہ مصطفیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اللہ کے قرب کا جو مزہ مصطفیٰ کو ملتا ہے، جو قرب مصطفیٰ کو ملتا ہے، جو درجہ مصطفیٰ کو ہمہ وقت حاصل ہے، وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس وقت جب حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر سے فرمایا ان اللہ معنا، یہ وہ وقت تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس لمحے کے لیے ابو بکر صدیق کو اللہ کے اتنے قرب کا مزہ چکھا دیا جو حضور کے سوا کسی اور نے نہیں چکھا تھا۔ یہ مقام ہے میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میں تو آپ کو پتا ہے نقشبندی ہوں، مجددی ہوں، مرید ہوں، غلام ہوں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ویسے تو پوری امت کے امام ہے وہ، لیکن نقشبندیوں کا تو ان کا خاص سلسلہ بیعت کا فیضان بھی حاصل ہے۔ کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ہجرت کا فیصلہ فرما لیا ہے، کافی دن گزر گئے، حضور علیہ السلام نے جس رات ہجرت کا فیصلہ فرمایا، حضور علیہ السلام اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں اور اپنے غلام صدیق اکبر کے گھر میں جاتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں تو فوراً صدیق اکبر تیار ہے، سامان باندھا ہے، تیار کھڑے ہیں، یا رسول اللہ حاضر ہوں چلیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر میں نے تو تمہیں پیغام نہیں بھیجا تھا، میں نے تو تمہیں نہیں بتایا تھا کہ ہم نے آج ہجرت کرنی ہے، تم سامان باندھے رخت سفر تیار کیے دروازے پہ رات اس پہر میں کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز پہلے جب آپ نے فرمایا تھا نا کہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، اس دن سے لے کے آج تک ابو بکر سویا نہیں ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بلائیں اور مجھے حاضر ہوتے دیر ہو جائے۔ یہ عشق مصطفیٰ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت والا رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ یہ قرب ہے صدیق اکبر کا۔ میں نے جب یہ پڑھا میں اپنے آپ پہ جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رسول اللہ علیہ السلام سے ملے بغیر ان کا دل پورا نہیں ہوتا تھا، اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ روز حضور سے ملا کرتے تھے، جب تک حضور سے نہ ملتے ان کا دل پورا نہ ہوتا۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ اعلان نبوت کے بعد سارا وقت حضور کے ساتھ گزارتے صدیق اکبر، جب رات کو تھوڑی دیر کے لیے گھر میں سونے آتے نا اتنے حضور کی یاد میں تڑپا کرتے جیسے پتہ نہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے حضور علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوئی، انتظار ہوتا کہ کتنی جلدی ہو جائے کہ صبح کا وقت آئے اور میں واپس اپنے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں۔ یہ مقام ہے، یہ قرب مصطفیٰ ہے تو حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ یار کیا بات ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ غار ثور میں جاتے ہیں تو حضور کو کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے۔ یہ 2 مقامات بڑے باقابل غور ہیں، ایک غار ثور پہ حضور کا کندھوں پہ اٹھانا صدیق اکبر کا، حضور علیہ السلام کو جب صدیق اکبر نے کندھوں پر اٹھایا نا، یہ خالی وزن کی بات نہیں ہو رہی جو آپ تشبیہ دیتے ہو، یہ ذمہ داریوں کے ساتھ اٹھایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب صدیق اکبر نے اٹھایا صرف یہ نہیں ہے کہ وزن مبارک کو اٹھایا، بعد میں صدیق اکبر نے ذمہ داریاں بھی اٹھائی ہیں، جو آپ مثالیں دیتے ہو انہوں نے ذمہ داریاں نہیں سنبھالنی تھی، صدیق اکبر نے بعد میں ذمہ داریاں سنبھالی تو یہ بات پتا چلی کہ اس میں راز کیا تھا۔ جب صدیق اکبر نے حضور علیہ السلام کو کندھوں پہ اٹھایا نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اعلان ہو گیا کہ میرے بعد ظاہری حیات طیبہ کے بعد سب سے پہلے جو میری ذمہ داری اٹھائے گا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور کیونکہ ہم اہل سنہ و جماعت ہیں، ہم دونوں ذکر کا جو
سمجھ کے کرتے ہیں۔ ایک موقع وہ ہے جب صدیق اکبر حضور کو کندھوں پہ اٹھا رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے میری ظاہری حیات طیبہ کے بعد میری ذمہ داریاں سب سے پہلے جو سنبھالے گا وہ ابو بکر صدیق ہے، اور ایک وہ موقع ہے کہ مولا علی کو حضور کندھوں پہ اٹھا کے بتا رہے ہیں جس کو میں اٹھا دوں زمانہ بھی اکٹھا ہو جائے اس کو گرا نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے ان صحابہ کرام کی۔ حضور علیہ السلام جب غار ثور میں جلوہ گر ہوتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر روح البیان میں موجود ہے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے، پانی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ غار کے اس کونے سے جا کے پانی پی لو۔ صدیق اکبر وہاں جاتے ہیں، جب نکلے یہاں سے تو پانی نہیں تھا، لیکن جب جاتے ہیں تو پانی پی کے آتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر پانی کیسا تھا؟ کہا یا رسول اللہ شہد سے میٹھا تھا، دودھ سے سفید تھا، پانی سے خوشبو بھی آ رہی تھی۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو ابو بکر یہ پانی کہاں سے آیا تھا؟ عرض کی یا رسول اللہ ارشاد فرمائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم یہاں سے چلے اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا، یہ روح البیان میں موجود ہے تفصیل کے ساتھ، اللہ نے جنت کے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ غار ثور میں ابو بکر صدیق کو پانی پیش کیا جائے۔ یہاں بات ختم نہیں ہوتی، مقام آگے پتہ چلتا ہے۔ صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر سنو اللہ کی بارگاہ میں تمہارا کیا مقام ہے۔ کہا قیامت کے دن اگر کوئی 70 انبیاء کے برابر بھی عمل لے کے اللہ کے حضور حاضر ہوگا، ابو بکر اگر تمہارا دل میں بغض ہوا تو وہ جہنمی ہے، وہ جنتی نہیں ہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اللہ اکبر۔ امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو تو جتنے بھی مراتب دینیہ ہیں، جتنے بھی دین کے کام ہیں، سب میں حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر نظر آتے ہیں۔ کہا ثانی اثنین ذباب الغار تو ہے، لیکن اگر تفصیل سے دیکھا جائے دعوت حق میں سب سے پہلے حضور کے ثانی کون؟ صدیق اکبر۔ دعوت حق دینے میں حضور کے ساتھ ساتھ کون رہے؟ صدیق اکبر۔ سب سے پہلے مطاف میں جا کر حضور کی طرف بلایا، لوگوں نے اتنا مارا کہ ہڈیاں ٹوٹ گئی، لوگوں نے سمجھا ابو بکر شہید ہو گئے ہیں۔ ابو بکر کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا۔ ابو بکر کو رات کے کسی پہر میں ہوش آتا ہے، ماں سے پوچھا کہ میرا مصطفیٰ کیسے ہے، مجھے مصطفیٰ کے پاس جانا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا کچھ کھا لو، کچھ پی لو، ذرا تندرست ہو جاؤ، پھر تمہیں حضور کے تمہارے آقا کی بارگاہ میں بھیج دیتی ہوں۔ کہا نہیں، میری شفا اسی میں ہے کہ مجھے مصطفیٰ علیہ السلام کا چہرہ دکھایا جائے۔ دعوت حق میں سب سے پہلے حضور کے ثانی کون؟ حضور کے ساتھ کون؟ صدیق اکبر۔ ہر وقت حضور کے ساتھ بیٹھنے میں حضور کے ثانی کون؟ اعلان نبوت سے پہلے دیکھو تو صدیق اکبر، اعلان نبوت کے بعد دیکھو تو صدیق اکبر، مکہ کی وادی میں دیکھو تو صدیق اکبر، دار الارقم میں دیکھو تو صدیق اکبر، شیب ابی طالب میں دیکھو تو صدیق اکبر، ہجرت میں دیکھو تو صدیق اکبر، غزوات میں دیکھو تو صدیق اکبر، مدینہ پاک میں دیکھو تو صدیق اکبر، کسی بھی معاملے میں دیکھو تو ثانی صدیق اکبر ہے۔ نصرت الدین میں ثانی کون؟ مال میں ہو، اولاد میں ہو، جان میں ہو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت میں اللہ جس کے لیے ثانی ہونے کا انتخاب فرما رہا ہے وہ کون؟ صدیق اکبر۔ مصلی امامت میں ثانی کون؟ جن کو حضور نے اپنی حیات طیبہ میں مقرر فرمایا، 17 نمازیں پڑھا رہے ہیں حضور کے حیات طیبہ میں حضور کے مصلی پہ، تو مصلی پہ ثانی کس کو مقرر کیا؟ سیدنا صدیق اکبر۔ تم سیرت پڑھ لو ثانی صدیق اکبر، تم قرآن پڑھ لو ثانی صدیق اکبر، تم حدیث پڑھ لو ثانی صدیق اکبر۔ چلو اگر تمہارا کبھی دل نہ کرے، تمہیں پڑھنے لکھنے کا زیادہ شوق نہ ہو، آج چلے جاؤ مدینہ پاک میں، گنبد خضرا میں بھی ثانی صدیق اکبر ملے گا۔ اور پتہ چلے نا کوئی لوگ بھی بیٹھے نا، گنبد خضرا میں بھی ثانی کون ملے گا؟ صدیق اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، مجمع الزواہد میں موجود ہے کہ یہ کہانی صرف دنیا تک نہیں۔ حضور فرماتا ہے جب میں آسمانوں پہ گیا میں نے دیکھا جہاں میرا نام لکھا ہے، میرے نام کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام لکھا ہے، آسمانوں پہ ذکر مصطفیٰ تو ثانی کون؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اچھا بات سنو، اگر دنیا میں بھی تمہارا دل زیادہ پڑھنے لکھنے کو نہیں ہے اور مدینہ شریف بھی نہیں جاتے کہ جا کے دیکھو کہ پہلو میں آرام فرما رہے ہیں صدیق اکبر، تو ایک بات بتاؤں، صرف سیرت میں صدیق اکبر نہیں ملیں گے، صرف حدیث میں صدیق اکبر نہیں ملیں گے، صرف مزار میں صدیق اکبر نہیں ملیں گے، قیامت کا دل بھی امام احمد رضا خان بریلوی امام اہل سنت فرماتے ہیں دست بدست حضور اگر آئے گے تو ابو بکر صدیق آئیں گے۔
آپ نہیں سمجھے؟ قیامت کے دن بھی حضور کا ہاتھ پکڑ کے صدیق اکبر نے میدان محشر میں آنا ہے۔ اس دل کیا کرو گے؟ اگر شفاعت کا دل کیا اور مصطفیٰ سے شفاعت لینے کا زیادہ دل ہوا اور گئے شفاعت مانگنے کے لیے مصطفیٰ کے پاس، تو ذرا یہ تو سوچ کے جانا جس سے شفاعت مانگ رہے ہیں اس کا ہاتھ پکڑے ہوگا کون؟ اچھا یہ بھی میری بات نہیں ہے، یہ بھی میں گھر سے باتیں جوڑ کے نہیں لایا۔ حضرت عبداللہ بن عمر راوی ہے، ترمذی میں موجود ہے، فرمان میرا مصطفیٰ کا ہے، کہا سن لو جس طرح دنیا میں ابو بکر میرے ساتھ ہے، قیامت میں بھی ابو بکر میرے ساتھ ہوگا۔ آئے آئے یہ مقام ہے ابو بکر صدیق کا۔ کہاں سے الفاظ لاؤں میں بیانی صاحب صدیق اکبر کی شان کو بیان کرنے کے لیے؟ کہاں سے وہ بات لاؤں جسے صدیق اکبر کی شان بیان ہو سکے؟ صحابیت دیکھو تو قرآن مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے۔ ان کی جنت کے بارے میں کوئی پوچھنا چاہے تو حضور فرما رہے ہیں ابو بکر فی الجنہ۔ ابو بخاری حضور کی حدیث واضح کر رہی ہے کہ ابو بکر جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ان کی نصرت بالدین دیکھنا چاہو اس پہ حضور علیہ السلام کی حدیث شاہد ہے۔ اگر صدیق اکبر کی صداقت کے بارے میں سوال کرنا چاہو تو ابو بکر کی صداقت ثابت کرنے کے لیے کئی سو سال بعد کی کتابیں ہی نہیں ہم پیش کریں گے، بلکہ اللہ قرآن میں صدیق اکبر کی صداقت کو بیان کر رہا ہے، اور یہ بیان کرنے والا کوئی اور نہیں، اس کی تفسیر بیان کرنے والے مولا کائنات زوج بطور حسنین کے بابا داماد رسول مولا کائنات علی المرتضی ہے۔ کون سی آئے؟ والذی جاء بالصدق وصدق به، وہ جو سچائی لے کے آئے وصدق به، اور اس کی جس نے تصدیق کی۔ یہ آج کے کوئی صاحب نہیں، مولا علی کہہ رہے ہیں والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ ہے، وصدق به سے مراد صدیق اکبر ہے۔ سمجھ آئی؟ تو صدیق اکبر کا ذکر اس لیے نہیں کرنا کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم بھی ابو بکر کا ذکر کرتے ہیں۔ صدیق اکبر کا ذکر اپنے کلیجہ نال کرو نا، اپنے دل نال کرو نا، اپنی طبیعت نال کرو نا، اپنے ذوق نال کرو نا، چہرہ کھلا کے کرو نا۔ کیوں شرماتے ہو؟ کھل کے کہو افضل البشر بعد انبیاء، بالتحقیق کون ہے؟ جواب ایک ہے، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ صدیق اکبر کا ذکر ہو رہا ہے، بڑے غور سے بات کو سنو یار۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں بڑی سونی تھی۔ حضرت حضور علیہ السلام سے صدیق اکبر نے کہا نا النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میری خواہش یہ ہے کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں ہوں اور آپ کا چہرہ ہو، بس اور کچھ بھی نہ ہو، اور کچھ بھی نہ ہو، بس میں آپ کو تکتا جاؤں۔ گھر لوٹا کے آن بیٹھے تیری نظر کے سامنے، اب تم ہمارے سامنے اور ہم تمہارے سامنے۔ آئے ہائے ہائے اللہ اکبر۔ صدیق اکبر کی خواہش، یا رسول اللہ میری اور کوئی خواہش نہیں ہے، بس آپ کو تکنا چاہتا ہوں۔ قبلہ جو نبی 40 کافر کھڑے تھے دروازے پہ، 40 کافر، سب کی 2 آنکھیں 80 آنکھیں لگی ہوئی تھی مصطفیٰ کے دروازے پہ کہ نکلے تو حملہ کریں گے۔ میرے نبی چھپ کے نہیں نکلتے، سینہ تان کے نکلتے ہیں، مٹی اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ یہ مٹی حبیب نے نہیں پھینکی، یہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے۔ وہ سارے اندھے ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، میرے نبی بیچ میں سے گزرتے ہیں۔ تو جب وہاں وہ اندھے ہو گئے 40 بوئے تھے، تو کیا سفر میں چھپنے کی ضرورت تھی غار ثور میں؟ پھر وجہ کیا تھی؟ وجہ مجھے یہ سمجھ میں آتی ہے۔ ابو بکر نے کہا تھا یا رسول اللہ اور کچھ نہ ہو، آپ کا چہرہ ہو، میری آنکھیں ہو۔ حضور نے کہا لے ابو بکر آج یہ موج بھی اٹھا لے، میرا چہرہ ہے تیری آنکھیں، تکتا چلا جا، تکتا چلا جا، تکتا چلا جا۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو بات ہوتی ہے، یہ تو بات صدیق اسماعیل صاحب ہوتی ہے، حضرت مدینہ شریف سے آئے۔ یہ تو بات ہوتی ہے کہ صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا۔ سوال یہ حضور نے 3 دن کس کو دیکھا؟ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ اوپر والے زیادہ اوپر تو نہیں چلے گئے۔ سوال یہ ہے کہ 3 دن حضور نے کس کو دیکھا؟ ایک بار میرے نبی نے چاند کو دیکھا، توڑ دیا۔ ایک
ایک بار سورج میں توجہ ڈالی موڑ دیا، ایک بار کسی کو دیکھا صحابی بنا دیا، ایمان کی حالت میں تھا اگر وہ، اللہ اکبر، ایک بار پتھروں پہ توجہ ڈالی تو کلمہ پڑھا دیا، تو جس کو 3 دن مسلسل دیکھا اس کا عالم کیا ہوگا؟ کیا بات ہے یار صدیق اکبر کی، کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اللہ اکبر۔ اب میں غار ثور پہ ہی کلام کرتا رہوں تو دیر ہو جائے گی، ایک بات کر دوں غار ثور پہ اور حضور نے حضرت حسان بن ثابت سے سوال کیا، اے حسان ابو بکر کے بارے میں کبھی کچھ کہا؟ روح المعانی میں بھی موجود ہے، ابن عساکر بھی نقل کر رہے ہیں۔ صدیق اسماعیل صاحب جتنے اولیاء کی منقبت نعت خوان پڑھیں بہت اچھا ہے، جتنے ان کی منقبت ثنا خوان حضرات پڑھیں بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ واقعتاً ولی ہیں تو ان کی منقبت پڑھنا باعث اجر بھی ہے اور باعث رحمت بھی ہے، لیکن ایک ذات ہے جس کی منقبت پڑھنے کا خود حضور نے نعت خوان سے تقاضا کیا ہے، اور وہ ذات ابو بکر کی ذات ہے، وہ ذات ابو بکر کی ذات ہے، سمجھ رہے ہیں، جس کا تقاضا حضور نے کیا۔ فیاضی صاحب مبارک کو آپ نے 6-7 دن مستقل نعت خوانوں کو کہا آؤ اور پڑھو ابو بکر صدیق کی منقبتیں، یہ تقاضا آپ کا نہیں، اپنے ثنا خوان سے یہ تقاضا حضور کا ہے، میرا ثنا خوان ہے تو ابو بکر کی منقبت تو کہے گا، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ اب شاعر ہو حسان بن ثابت، کہا یا رسول اللہ جب عدو گرد غار پھر رہے تھے اعلیٰ حضرت نے کمال کیا ہے، کہا جان ہے، جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جب عدو گرد غار پھر رہے تھے یا رسول اللہ ابو بکر اپنی جان کا نذرانہ لیا آپ کی بارگاہ میں حاضر تھا، یہ وہ وقت تھا جس میں دنیا نے جان لیا ابو بکر کو آپ سے پیارا کوئی نہیں، آپ کو ابو بکر سے پیارا کوئی نہیں، یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کا دربار لگا، روح البیان میں موجود ہے، اسماعیل حقی نے اس کو تفصیل سے نقل کیا اور دیگر کئی محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایمان کے 360 درجے ہیں، 360 خصلتیں ہیں، 360 خصلتیں ہیں ایمان کی، جس کو ایک بھی مل گئی وہ جنتی ہے، وہ صاحب ایمان ہے۔ آج اگر کوئی 4 بندے کسی کے ہاتھ چومتے ہو نا، اس کے آگے یہ بیان کرے تو وہ بولے گا 360 پہ تو میں ہوئی ہوں، 2-4 اور بھی ہوتی تو ان پہ میں ضرور شامل ہوتا، لیکن عاجزی و انکساری کیا ہے یہ میں نے یہاں سمجھا آکے، انکساری کیا ہے میں نے یہاں سمجھا، اور اپنے آپ کی نفی کرنا کیا ہے میں نے یہاں پہ آکے سمجھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 360 خصلتوں میں سے کسی کو ایک بھی مل گئی تو اس کا بیڑا پار۔ ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، یا رسول اللہ مجھ میں ایک بھی ہے؟ حضور نے فرمایا ابو بکر 360 کی 360 جس میں ہے وہ تو ہی تو ہے، یہ نہیں کہ صرف وہ ہے، لیکن 360 کی 360 جس میں ہے ابو بکر وہ تو ہے، یہ مقام ہے افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اللہ اکبر۔ والذی جاء بالصدق وصدق بہ، میں نے کہا نا مولا علی کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر ہیں وصدق بہ سے۔ جب حضور معراج سے آ رہے تھے نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل جب میں جاؤں گا، میں نے تھوڑی دیر کلام کرنا ہے، زیادہ طویل نہیں کرنا، میں تقریباً 48 گھنٹے شاید مجھے ہو گئے ہیں جاگتے ہوئے، میرا خود تھکاوٹ ہے طبیعت میں، اس وجہ سے میں نے بالکل اپنی بات کو جو ہے بلا وجہ کا نہیں جاگتا، کام کا جاگتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو مجھے خود جو ہے وہ تھکاوٹ ہے اور میں نے بات کو ختم بھی کرنا ہے، آپ کی بھرپور توجہ مجھے درکار ہے، اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا جب میں جا کے بتاؤں گا اس پہ یقین کون؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یقین سارے کریں گے، سب سے پہلے پڑھ کے تصدیق ابو بکر کرے گا۔ اب حضرت صدیق اکبر کے آگے جب ابو جہل نے واقعہ بیان کیا، آپ کو بتا وہ باہر گئے ہوئے تھے، ابو جہل نے ڈھونڈا، جیسے یہ سب سے پہلے چلا گیا، کہا تمہیں بتاؤ اگر کوئی کہے میں راتوں رات یہاں سے ہو آیا، یہاں سے ہو آیا ممکن ہے؟ کوئی کہے ممکن نہیں ہے۔ کہا حضور جن کی تم ہر بات کی تصدیق کرتے ہو وہ یہ کہہ رہے ہیں، اب کیا کرو گے؟ کہا ابو بکر تم اتنے میں پریشان ہو گئے؟ امام سیوطی نقل کرتے ہیں، کہا کہ اگر رسول اللہ اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہتے تو میں مان لیتا، اور میں تو اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا رہتا ہوں۔ حضرت مجھے کبھی اگر مجھ جیسے گناہگار کو ادنا ہوں لیکن ان کا نوکر تو ہوں نا، اگر کبھی صدیق اکبر سے ملاقات کا شرف مل جائے نا تو میں نے یہ سوچا ہے قدم پکڑ کے کہوں گا حضور اس سے بڑھ کے کیا دیکھا؟ معراج میں گئے، لامکان کے مقی ہوئے، فقال قاب قوسین کی قربتوں پہ چلے گئے، اور آپ کہہ رہے ہو اس سے بڑھ
بڑی باتوں کی تصدیق کر چکا ہوں۔ شاید آپ سمجھ رہے ہیں اس سے بڑی بات کیا تھی جس کی تصدیق کی؟ یا صدیق اکبر جانتے ہیں، یا جانے والا جانتا ہے، یا بلانے والا جانتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ مقام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، عقائد میں ہمارے امام محمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، عقائد میں امام ابو منصور ماتریدی بھی ہے، عقائد میں ہمارا امام ہے، لیکن کیا خوبصورت انداز میں عقیدہ اہل سنت کو موتیوں کی طرح پرویا اور قرآن و سنت کے دائل کا انبار لگا دیا امام احمد رضا خان بریلوی نے۔ کیا خوب کہا اعلیٰ حضرت ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، اس سے پتا چلا بھی جملہ سیدنا صدیق اکبر، غور سے سنیے گا میرے امام کے جملے روز الستو سے لے کے، جب سوال ہوا تھا نا الستو بربکم، غور سے سنیے گا، روز الستو سے لے کر یوم ولادت تک۔ آپ میرے ساتھ ہیں یا نہیں؟ آپ کی توجہ ہوگی تو یقیناً ناظرین کی بھی توجہ ہوگی، بڑے غور سے بات کو سننا ہے۔ روز الستو سے لے کر روز ولادت تک، اور یوم ولادت سے لے کر یوم وصال تک، اور یوم وصال سے لے کے آج تک، اور آج سے لے کے ہمیشہ تک امام المسلمین ابو بکر صدیق ہے۔ تمام امتوں میں اس سے مراد یہ ہے، انبیاء کے بعد تمام امتوں میں سب سے افضل بندے کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی۔ حضرت امام ابو الحسن عشری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی ایک اہم ترین شان یہ بھی ہے کہ زندگی میں ایک لمحہ بھی ابو بکر حضور کی رضا سے الگ نہیں ہوئے، حضور کبھی ابو بکر صدیق سے ناراض نہیں ہوئے، صدیق اکبر پہ ہمیشہ حضور راضی رہے۔ یہ مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی کہتے ہیں کہ ایسا تعلق کہیں سے لا کے تو دکھاؤ۔ 16 سال کی عمر میں حضور کے ساتھ جڑے، ساری زندگی حضور کے ساتھ جڑے رہے، آج بھی حضور کے ساتھ ہیں، قیامت کے دن بھی حضور کا دست مبارک تھام کے محشر میں آئیں گے۔ اور امام احمد رضا خان کا یہ الفاظ ہے، وہ کہتے ہیں سائے کی طرح حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ آپ کو مزہ آ رہا ہے یا بس کر دوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ سائے کی طرح حضور کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ کون؟ صدیق اکبر۔ اور یہ صرف اعلیٰ حضرت کے الفاظ ہی نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کی ہر بات قرآن و سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ہر نبی کا کوئی نہ کوئی رفیق ہوگا، جنت میں جو میرا رفیق ہوگا وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجمع جامع الحدیث میں یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول موجود ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، یہ حدیث ہے جامع الحدیث میں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے، حضور فرماتے ہیں اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم فرما رہا ہے ابو بکر کو اپنا مشیر بنا۔ اللہ نے ابو بکر کو آپ کا مشیر بنا دیا۔ اس کی یہ وجہ نہیں ہے کہ حضور کو حاجت ہے مشورے کی، حضور کو حاجت نہیں ہے، لیکن اللہ نے بھی جب انسان بنایا تھا تو ملائکہ سے مشورہ فرمایا تھا، حضور علیہ السلام کا مشیر بنایا اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر کو، اس لیے کیونکہ صدیق اکبر کو یہ مقام اور یہ مرتبہ عطا فرمانا تھا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں، امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ اکثر رات دیر تک رسول اللہ علیہ السلام کے پاس صدیق اکبر بیٹھے رہتے اور حضور علیہ السلام مسلمانوں کے معاملات پہ ان پہ مشورہ فرمایا کرتے۔ یہ مقام قرب ہے جو حاصل ہے سیدنا صدیق اکبر کو حضور علیہ السلام کا۔ میں اپنے گفتگو کے آخری حصے میں جا رہا ہوں، آپ کی بھرپور توجہ چاہیے۔ پہلے آپ نے ذوق لیا، اب عقیدہ بھی لے کے جائیں، عقیدت کی باتیں کی، اب ذرا عقیدہ پر بھی تھوڑی سی توجہ دیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر امام المسلمین ہیں، تمام صحابہ کا امام ہے اور اتفاقی امام نہیں ہے۔ آپ کی توجہ نہیں ہے، کراچی والے ایسے تو نہیں ہوتے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کراچی والوں کو، آپ تھوڑے سے لوگ پورے کراچی کا ذوق کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق اتفاقی امام نہیں ہے کہ کوئی امام نہیں تھا تو کھڑے ہو جاتے تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ ابو بکر صدیق ایسے بھی امام نہیں ہے جن کا کسی نے انتخاب کر لیا، جس کو مانا جائے تو اچھا، نہ مانا جائے تو خیر ہے۔ ابو بکر صدیق حضور کا انتخاب ہے امت کی امامت کے لیے، سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟
سیدنا صدیق اکبر حضور کا انتخاب ہے، ابو داؤد میں موجود ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کا مقام پتہ کیا ہے؟ ایک دفعہ جبریل حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا آسمان والوں کے پاس عمر کا ذکر ہوتا ہے۔ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ اگر اتنی دیر بھی میں آپ کے آگے کھڑے ہو کے نوح علیہ السلام کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کروں، جتنا عرصہ نوح علیہ السلام دنیا میں رہے تب بھی فضائل ختم نہیں ہوں گے عمر کے۔ حضور نے فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ حضور نے فرمایا عمر کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہاں سے عمر بات کر رہا ہوتا ہے، مفسرین کہتے ہیں وہاں سے قرآن اس کی تائید کر دیتا تھا۔ حضور فرماتے ہیں جس راستے سے عمر گزر جائے شیطان وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ حضور نے فرمایا نماز پڑھا دی جائے۔ وہ شانوں والے فاروق اعظم جو ابوبکر صدیق کے بعد سب سے افضل ہے، سب سے افضل ابوبکر، اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب، اور یہ عقیدہ مولا علی کا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ فاروق اعظم مصلی پہ کھڑے ہوئے، ابو داؤد میں موجود ہے، انہوں نے اونچی آواز میں کہا صفیں درست کر لیں کیونکہ حکم آیا تھا نماز پڑھا دی جائے۔ حضور باہر آتے ہیں فرماتے ہیں لا نہیں، میرے ہوتے پہ میرے مصلی پہ ابوبکر کے سوا کوئی کھڑا نہیں ہوگا۔ پتہ چلا یہ اتفاقی امام نہیں، یہ حضور کے انتخاب کردہ امام ہے۔ ان کو امام ماننا آپشنل نہیں، ضروری ہے، لازم ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے کہ مسجد نبی کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تمام کئی لوگوں کے دروازے مسجد نبی میں کھلا کرتے تھے، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب کے دروازے بند کر دو، یعنی سب باہر رستے سے مسجد میں آئیں، باہر جائیں، مین دروازہ جو مسجد کا ہے جو رستہ ہے اس سے اندر آئیں، ایک ابو بکر کا دروازہ مسجد میں کھلا رہنے دو۔ یہ بخاری میں موجود ہے، ابو سعید خدری راوی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے حضرت امام سیوطی نے کہا کہ اس میں علماء کہتے ہیں، وہ امام سیوطی کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے، امت اور تمام علماء نے اس کو جو بیان کیا اس کو امام سیوطی بیان کر رہے ہیں کہ علماء نے کہا اس کی وجہ یہ ہے حضور ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ اس دروازے سے ابو بکر امت کو آ کے نماز پڑھایا کرے گا۔ حضور علیہ السلام ابو بکر کی خلافت کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں، بخاری میں موجود ہے، ایک عورت حضور کے پاس حاجت لے کے آئی، حضور علیہ السلام کے آگے اپنی حاجت بیان کی، حضور نے فرمایا پھر آنا، بات ہوئی، بات کام ہوا، کہا پھر آنا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں آؤں اور آپ تشریف فرما نہ ہو پھر کیا کروں؟ محدثین نے کہا کہ مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ قبر انور میں جلوہ در ہو پھر ابو بکر کے پاس آ جانا۔ یہ شان ہے صدیق اکبر کی، حضور خود بیان فرما رہے ہیں۔ سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے، رات کافی ہو چکی ہے، بات کو میں نے ختم کرنا ہے، میں نے بتایا میرے مزاج کو بھی تھکاوٹ ہے۔ سورہ لیل میں اللہ قریب تفصیل سے بیان فرمایا نا کہ ان قریب سب سے بڑے پرہیزگار اور عبادت گزار کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھا جائے گا، دور کیا جائے رکھا جائے گا، محفوظ کیا رکھا جائے گا۔ اور یہ مقال ہے جو اپنے مال کو دیتا تھا اس لیے کہ اسے پاکیزگی مل جائے، اور کسی کا اس پر کوئی احسان نہیں تھا جس کو دیا جا رہا تھا، لوٹایا جا رہا تھا، بلکہ وہ یہ سب کچھ اپنے بلند و برتر رب کے لیے کر رہا تھا، اور عنقریب اللہ اس پہ راضی ہو جائے گا، عنقریب اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہو جائے گا، اس کے لیے رضا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا چکا ہے۔ بڑے غور سے میری بات کو سننا ہے، یہ عقیدہ کی بات ہے، اس میں توجہ بہت ضروری ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہاں جس متقی کا ذکر ہو رہا ہے، جس اتقی کا ذکر ہو رہا ہے، اس کے لیے چار چیزوں کا حضور نے بیان فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا۔ ایک کہ وہ حضور علیہ السلام پہ اپنا مال قربان کرتا ہے، دوسرا کہ کسی کا احسان نہیں ہے جس کے بدلے میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تیسرا کہ فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسے مطلوب ہے، چوتھا اللہ فیصلہ سنا رہا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو گیا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، مفسرین جمہور نے کہا کہ یہ آیات صدیق اکبر کے لیے نازل ہوئی ہے، اور ان آیات میں جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ذات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ امام فخر الدین رازی نے کہا، امام قاسم نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، تبری میں موجود ہے، قرطبی میں موجود ہے، روح البیان میں موجود ہے، مظہری میں موجود ہے، حافظ ابن کثیر نے کہا، اور کہا اس بار مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیات سیدنا صدیق اکبر کے لیے نازل ہوئی ہے، ان کی شان میں نازل ہوئی ہے۔
اللہ اکبر. کہا کہ اس سے پتہ چلا, محدث ابن جوزی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ امت کا سب سے بڑا متقی اقتا جسے فرما رہا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. اور اس بات پہ مفسرین کا اجماع ہے کہ یہ آیات شان صدیق اکبر میں نازل ہوئی ہے. تو اس سے صراحتاً پتہ چل رہا ہے کہ اس امت کے سب سے بڑے متقی ابو بکر صدیق ہیں. اللہ اکبر. کہا کہ ان تفاسیر سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اہل سنت کا اس بات پہ اجماع ہے کہ امت میں سب سے بڑے متقی جسے اللہ نے اتقا فرمایا وہ کون ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, یہ جس اتقا کی بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ نے جس کا فرمایا کہ بے شک تم میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے وہ. اللہ اکبر. اس سے مراد صحابہ خیر ہے. کئی مفسرین نے اس کا تفسیرہ کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, جن کے اوپر اللہ تعالیٰ جن کو اتقا فرما رہا ہے, امت کا سب سے بڑا متقی فرما رہا ہے. اس سے مراد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اس سے پتہ چلا کہ تمام اہل سنت کا اس بات پر اجماع ہے, تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے, تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے. کہا کہ اس سے اتقا سے مراد صدیق اکبر ہے, امت کے سب سے بڑا متقی صدیق اکبر ہے. اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ یہاں کہتے ہیں کہ جو امام فخر الدین رازی نے کہا کبیر میں جو کہا, جس طرح افضلیت میں استدلال کیا, یہ بہترین استدلال ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد از انبیاء ہے. کنز العمال میں موجود ہے, امام احمد بن حنبل بھی اس کو لائے ہیں. حضرت ابو دردہ راوی ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا انبیاء اور رسول کے بعد کسی ایسے شخص کا سورج طلوع نہیں ہوا اور غروب نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو. حضور علیہ السلام کی حدیث تاریخ مدینہ اور دمشق میں موجود ہے کہ ابو بکر لوگوں میں سب سے بہترین ہے مگر نبی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں, المعجم الاوسط میں یہ حدیث موجود ہے کہ جبریل میری بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی امت میں سب سے بہترین ابو بکر صدیق ہے, یعنی سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کا قول ہے, وہ کہتے ہیں اور یہ قول بخاری میں موجود ہے کہ ہم عہد رسالت میں حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے افضل ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے, اور اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب کو سمجھتے تھے. حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں, حضرت محمد بن حنفیہ کی پہلے بات سن لو, بخاری میں موجود ہے, حضرت محمد بن حنفیہ جو شہزادے ہیں حضرت علی کے, وہ حضرت علی سے پوچھتے ہیں اے میرے والد بتائیے حضور علیہ السلام کے بعد یہاں پر سب سے افضل کون ہے, یعنی انبیاء کے بعد سب سے افضل کون ہے, صحابہ میں سب سے بلند رتبہ کس کا ہے؟ بخاری میں موجود ہے. مولا علی اپنے بیٹے محمد بن حنفیہ کو جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں ابو بکر, اور انہوں نے کہا اس کے بعد کون ہے؟ کہا اس کے بعد عمر بن خطاب, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. امام احمد بن حنبل نقل کرتے ہیں, حضرت ابو جحیفہ کہتے ہیں مولا علی کے پاس ہم بیٹھے تھے, مولا علی نے کہا کیا میں تمہیں اس بندے کے بارے میں بتاؤں جو امت میں سب سے افضل ہے؟ کہا بتائیے. حضرت علی نے کہا کہ وہ ابو بکر صدیق ہے. کہا اس کے بعد بتاؤں کون ہے؟ کہا بتائیے. کہا اس کے بعد عمر بن خطاب ہے. تو یہ عقیدہ امت کو کس سے ملا ہے؟ حضرت مولا علی سے ملا ہے. امام ابو حنیفہ نے 12 شرائط نقل کی اہل سنت کی, 5ویں شرط نقل کی کہ سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہی اور پھر وہی افضلیت کی ترتیب ہے جو خلافت کی تقریر ہے. شرح قائد نصفی میں بھی یہی عقیدہ بیان کیا گیا کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے, یعنی افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر, پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم, پھر حضرت سیدنا عثمان غنی, پھر مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے پیر طریقت حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ائمہ اربعہ کا یہی مذہب تھا. امام ابو حنیفہ نے بھی یہی کہا, امام شافعی نے بھی یہی کہا, امام مالک نے بھی یہی کہا, امام احمد بن حنبل بھی یہی کہتے تھے کہ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے. اور جو
خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ یاد رکھیے گا امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ امام شافعی بھی یہی بیان کرتے تھے کہ افضل البشر بعد از انبیاء ابو بکر ہے، اور پھر جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔ پتہ چلا افضل البشر بعد از انبیاء مولا علی کا عقیدہ ہے، امام جعفر صادق کا عقیدہ ہے، صحابہ کا عقیدہ ہے، تابعین کا عقیدہ ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ ہے، امام ابو منصور ماتریدی کا عقیدہ ہے، امام شافعی کا عقیدہ ہے، امام احمد بن حنبل کا عقیدہ ہے، امام مالک کا عقیدہ ہے، داتا علی حجویری کا عقیدہ ہے، غوث اعظم کا عقیدہ ہے، جمہور اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے۔ اس عقیدہ کو یہاں سے لے کے جانا ہے، اس عقیدہ کو یاد کر کے جانا ہے کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق کون ہے؟ صدیق اکبر۔ آخری بات سن لو، حضور نے جب اپنے مصلی پہ کھڑا کیا، میں تو حضرت یہاں یہ کیفیت دیتا ہوں، جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء میں میرے نبی کو افضل بتانا تھا، میرے نبی کو امام بنایا، معراج کی رات سب کو مقتدی بنا دیا، کہا دیکھ لو یہ سب نبیوں میں سب سے افضل ہے۔ اسی طرح جب ابو بکر کو میرے صحابہ میں سب صحابہ میں میرے نبی نے افضل بتانا تھا، سب کو صفوں میں کھڑا کیا، ابو بکر کو امام بنایا، کہا دیکھ لو جیسے میں نبیوں میں سب سے بلند ہوں ابو بکر صحابہ میں سب سے بلند ہوں۔ یہ بات پھر کبھی، لیکن ایک بات سن لیجئے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلیفہ اول ہونا بعد میں ہے، افضل البشر ہونا پہلے ہے۔ سمجھ آئی؟ افضل البشر ہونا پہلے ہے اور خلیفہ اول ہونا بعد میں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے نائب ہیں، حضور علیہ السلام کے خلیفہ بلا فصل ہے، امور میں بھی خلیفہ ہے، ولایت میں بھی خلیفہ اول ہے۔ کون؟ جنہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ ایک بار سب کہو نا، کملی والے کی جس کو رفاقت ملی، سب صحابہ کی جس کو امامت ملی، سب سے پہلے ہے جس کو خلافت ملی، اس کے تاج خلافت پہ لاکھوں سلام۔ صدیق اکبر کی کیا بات ہے یار، کیا بات ہے افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر کی۔ جو صدیق اکبر نگہت گلزار مصطفیٰ، صدیق اکبر کشتہ دیدار مصطفیٰ، صدیق اکبر حاصل افکار مصطفیٰ، صدیق اکبر زینت دربار مصطفیٰ، صدیق اکبر رونق بازار مصطفیٰ، صدیق اکبر افضل البشر بعد از انبیاء۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، اہل سنت کے اس عقیدے پہ قائم رہنا کہ افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ یاد رکھیے گا، عقیدہ اپنا بیان کرنا ہر کسی کا ہوتا ہے، نفرتیں بکھیرنا ہمارا کام نہیں، اپنا عقیدہ بیان کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کا خاص فیضان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پہ تا دم آخر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے آج یوم میں یہ دعا ہے، سیدنا صدیق اکبر کے خوان کرم کے خاص ٹکڑے ہمیں عطا فرمائے۔ میرے بھائی جناب عامر فیاضی یہاں بیٹھے ہیں، ان کی بے شمار خدمات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات پر ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حاجی صاحب کے جتنے معاونین ہیں اللہ تعالیٰ سب کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ حاجی عبدالرؤف صاحب AIQ TV کی صورت میں، جن کا کام پوری دنیا میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھیلانا ہے، QTV کی یہ سعادت ہے کہ اس بار حضرات کو موقع دیا جاتا ہے اپنی اپنی تحقیق سب آقا بیان کریں، حضور علیہ السلام کے معاملے میں عقائد کو بیان کریں۔ AIQ TV محبتیں بکھیرنے والا اور عقائد کی درستگی کا ایک بہترین ادارہ ہے۔ ایک مجلس میں بات کی جائے یا ایک ادارے میں بات کی جائے تو وہ چند سو یا چند ہزار لوگوں میں ہوتی ہے۔ AIQ TV پوری دنیا میں کبھی قرآن سکھا رہا ہوتا ہے،
کبھی درس حدیث سنا رہا ہوتا ہے، کبھی حضور علیہ السلام کی نعت سنا رہا ہوتا ہے، کبھی اعمال کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، کبھی عقائد کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے، اور خالصتاً دین کی خاطر کر رہا ہوتا ہے۔ مجھے اس کی مثال بہت کم نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیو ٹی وی کو ترقیاں عطا فرمائے۔ حاجی رؤوف صاحب جن کے دم قدم سے یہ سلسلہ چل رہا ہے کیو ٹی وی کا، اللہ تعالیٰ حاجی عبدالرؤوف صاحب کو توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، حاجی رؤوف صاحب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، حاجی صاحب کے پورے خاندان پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ فیاضی صاحب، ان کے جتنے معاونین ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر بھی اپنا خاص فضل، خاص کرم اور خاص رحمت فرمائے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو صدق دل سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور کا نمک حلال رکھے۔ میرے شیخ کامل کے لیے دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ میرے مرشد کریم کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کا سایہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔